بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج بورڈ کے اوپر ہم نے ایک موضوع لکھا ہے، ذرا سارے ساتھی مل کے ذرا بلند آواز سے بتائیں کہ کیا لکھا ہے میں نے۔ حد سے بڑی ہوئی شرم بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ، یہ ہے آج ہمارا موضوع۔ اچھا، شرم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1 متوازن شرم، جو صحت مند شرم ہوتی ہے، جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور نشے کی وجہ سے 2 چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، ایک بے شرمی اور ایک حد سے بڑی ہوئی شرم۔ حد سے بڑی ہوئی شرم کو ہم کہیں گے شرم زدگی۔ کیا کہیں گے؟ اور حد سے کم ہوتی شرم کو کیا کہیں گے؟ بے شرمی۔ اور نشے کے مریض میں یہ دونوں کیفیت آ جاتی ہیں، اور ایک جو کیفیت ہے صحت مند شرم کی، اس کو متوازن شرم بھی کہہ سکتے ہیں، درمیانی شرم بھی کہہ سکتے ہیں، اور مثبت شرم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ جو بحالی پروگرام ہے، چونکہ یہی ایک بحالی کا پروگرام ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور پھر آپ کو نکلنے کا راستہ دیتے ہیں۔ آپ کے نشے کا علاج بھائی یہی ہے، یعنی ایک تو آپ کو انفارمیشن تھیوری، ایک پریکٹیکل کہ آپ ایسے نکلنا ہے، آپ کے مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ آپ اگر بحال ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ مثلا جو حد سے بڑی ہوئی شرم ہے نا، اس کی کیا کیفیت ہے، میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ بھی کیے ہیں کہ اپنی غلطی کو اگر اپنی خامی سمجھ لیں تو یہ حد سے بڑی ہوئی شرم کی ایک مین علامت یہ بھی ہے۔ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی ہیں نا، دنیا کے اندر کوئی انسان بھی پیدا نہیں ہوا جس سے غلطی نہ ہو، میرے سمیت اور پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اگر ان کچھ لوگوں کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اتنی ان سے بھی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنے بڑے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، یہ ایک مقولہ عام ہے، لیکن اس غلطی کو اپنی خامی سمجھ لینا یا اس کو پھر بار بار دہرانا، یہ نشے کے مریض کی علامت بن جاتی ہے، بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور خامی سمجھ لینا کہ میرے یہ کردار کے اندر یہ خامی ہے کہ میں نکما ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ جتنے بھی لوگ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں میں ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ کیفیت آپ کے اندر نشے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ ایسے نہیں ہوتے، میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں جس طرح آپ ہیں نا نشے میں، آپ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ ہیں تو پھر ذرا دیکھیں کہ نشے سے پہلے کیا تھا۔ آپ کے اندر وہ فلم نظر آ جائے گی، ایک کہانی ساری آ جائے گی کہ نشے سے پہلے آپ کیا تھے اور نشے سے آپ کیسے ہو گئے ہیں، آپ کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، شرم زدگی کی ایک اور کیفیت ہے کہ بندہ غلطی کو بار بار دہرائے، تو یہ شرم زدگی کی یہ بھی علامت ہے۔ اور سیم یہ علامت جو ہے یہ بے شرمی کی بھی ہے۔ اگر آپ غلطی کر کے اس کو دہرائیں بار بار تو یہ شرم زدگی اور بے شرمی کی علامت ہے۔ اب یہ دونوں کیفیت نشے کے مریض کے اندر لازمی ہے، اور آپ کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ بات کرنے سے خوف آتا ہے، لوگوں میں بیٹھنے سے شرمندگی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں جاتے سے شرمندگی ہوتی ہے، منگنیوں میں جانے سے شرمندگی ہوتی ہے، شرمزدگی ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کا ہم نے یہ دیکھنا ہے، ورنہ آپ کی جو یہ بحالی ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ اصل جو میرا موضوع ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، یہ کیفیت کیسے ہے کہ اگر آپ کو غلطی کا احساس پیدا ہو جائے اور آپ غلطی کر کے پھر محسوس کریں کہ یار اس کو میں نے دہرانا نہیں ہے، تو یہ صحت مند شرم ہے۔ اس کی کیفیت کو کیسے چیک کریں گے کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے نا، یہ نشہ کرنے کی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں، آپ سے ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ آدھے سے بھی کم لوگ بولے ہیں، باقی سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ نشہ کرنا ایک غلط قدم تھا نا، اب اس غلط قدم کے اوپر اگر آپ کی آنکھوں کے اندر احساس ندامت میں 2 آنسو نکل جائیں تو یہ صحت مند شرم کی سب سے بڑی علامت ہے کہ میں واقعی یار یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس سے مجھے ندامت محسوس ہوئی ہے۔ ندامت، احساس ندامت جو ہے یہ مثبت شرم ہے۔ احساس ندامت سے آگے بھی نہیں جانا، آگے جائیں گے تو پھر مایوسی پھیل سکتی ہے۔
एहसास नदामत में अगर दो आंसू जहन के अंदर ये कह के निकाल लें रात के किसी पहर कि यार वाकई गलती हुई है, तो फिर उसका अजाला करने का प्रोग्राम बना लें, तो ये सेहतमंद शर्म और बहाली का सबसे बेहतरीन कदम है। कि सेहतमंद शर्म की अलामत क्या है? एहसास नदामत। एहसास नदामत किस तरह चेक करेंगे? आंखों से आए हुए वो जो दो आंसू हैं, जो रात को किसी वक्त जब आप बिस्तर पे चले जाएं, सोने के लिए चले जाएं, 12 बजे 11 बजे 1 बजे जब भी आप सोते हैं, अगर आपकी आंख में वो आंसू जो सवाए अल्लाह के कोई और ना देख रहा हो, तो ये बेहतरीन शर्म, सेहतमंद शर्म, मतवादन शर्म, मस्बत शर्म की ये वो कैफियत है कि फिर इससे आपके अंदर एक एहसास पैदा होगा, वो है गलती ना करने का एहसास और गलती का अब अजाला करने का एहसास। ये दो चीज़ें सेहतमंद शर्म के अंदर अगर पैदा हो जाएं, तो फिर आप यकीन जानें कि आपकी बहाली कामयाब हो सकती है। आप नशे की इस लानत से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हद से बड़ी हुई शर्म को कंट्रोल ना किया, तो फिर आप बहाली के अंदर नाकाम हो सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक बहाली प्रोग्राम है, तो ये था आज हमारा मौजू कि आपकी हद से बड़ी हुई शर्म बहाली में सबसे बड़ी रुकावट, और इस रुकावट को अबूर कैसे करना है कि आंखों से दो आंसू एहसास नदामत के, और वो या अल्लाह देखे या आपको पता हो, वो मुझे भी ना पता हो, तो फिर आपकी ये बहाली में सबसे बड़ी कामयाबी है।